ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. तमाम किस्म की हम्द व तारीफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है, जिस रब्बुल आलमीन ने हमें अशरफुल मखलूक़ात में से बनाया और जिस रब्बुल आलमीन के हम पर बेशुमार एहसानात हैं,
جن احسانات کو شمار نہیں کیا جا سکتا ہے، اور بے شمار درود و سلام کی بارش ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں رحمت کائنات بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا گیا۔ آپ سب بخوبی جانتے ہوں گے کہ آج محرم الحرام کا مہینہ رواں دواں ہے، جو مہینہ حرمت والے مہینوں کے اندر آتا ہے۔ جو 4 حرمت والے مہینے ہیں ان کے اندر اس مہینے کا بھی شمار ہوتا ہے، اور ان 4 مہینوں کے اندر خصوصی طور پر اپنے آپ پر ظلم کرنے سے حرام پر فرمایا گیا ہے۔ ان 4 مہینوں کے اندر لڑائی جھگڑا قتال وغیرہ اس سے خصوصی طور پر منع فرمایا گیا ہے، اور عبادت کی ترغیب دلائی گئی ہے، گناہوں سے منع کیا گیا ہے۔ اور انہی 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، جو اسلامی سال کا شروعات والا مہینہ ہے، پہلا مہینہ آتا ہے۔ اس مہینے کے اندر بعض بدبخت قسم کے لوگ، رافضی لوگ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست شاگردوں، اسٹوڈنٹس کے متعلق زبان درازی کرتے ہیں، انہیں برا بھلا کہتے ہیں، ان پر سب و شتم کرتے ہیں، اور ان سے بغض کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے، یعنی انہوں نے اسلام چھوڑ دیا تھا۔ جبکہ یہ ان بدبخت لوگوں کی، ان کے ذہن کی اور دل کی اور باطن کی خباثت ہے۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ جن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی سرٹیفکیٹ رب ذوالجلال نے آسمان سے جاری فرمائی، اور جن کے دلوں کے لیے ایمان کو محبوب قرار دیا گیا، جن کے ایمان کو معیار قرار دیا گیا، اور جنہیں کامیاب قرار دیا گیا، جنہیں جنت کے وارث قرار دیا گیا ہے، کیا وہ ایسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں، ہرگز وہ ایسے نہیں ہو سکتے ہیں۔ جنگ احد کا موقع ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو احد پہاڑ پر متعین کیا، وہاں پہ پہرا دینے کے لیے متعین کچھ صحابہ کرام کو کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا کہ یہاں سے آپ کسی بھی حال میں نہ ہلنا، یہاں یہ جگہ نہ چھوڑنا، چاہے جو بھی حالات ہوں، چاہے ہم جیتے یا ہارے، آپ کو یہ جگہ نہیں چھوڑنی ہے۔ لیکن جب مسلمانوں کا کافروں پر، دشمنوں پر غلبہ بھاری ہو گیا، مسلمان جیتنے کے قریب ہو گئے، اور وہ پھر مال غنیمت جو دشمنوں کا مال ہوتا ہے، پھر جیتنے کے بعد وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ جاتا ہے، اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے، اس کو جمع کرنے لگے، تو جو پہرے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو متعین رکھا تھا، انہوں نے سوچا شاید ہم جیت گئے ہیں، لہٰذا ہم بھی جائیں گے، اب یہ مال غنیمت جمع کریں گے۔ جب وہ چلے گئے، 1-2 صحابہ وہاں پہ رہے اس جگہ پر، دشمنوں نے دیکھا کہ راستہ کھلا ہے، انہوں نے اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے مسلمانوں پر حملہ کر دیا، اور 70 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو شہید کر دیا، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید کر دیے گئے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ یہاں سے کسی بھی وجہ سے نہ ہٹنا، ہمیشہ ہر وقت وہیں پر آپ مقرر رہنا، پہرے دیتا رہنا، کوئی بھی حالت ہو جائے آپ کو وہاں سے نہیں ہٹنا ہے۔ لیکن وہ ہٹ گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراضگی کا اظہار فرماتے ہیں، لیکن رب کائنات فرماتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے ناراضگی کا اظہار نہ کیجئے، آپ بلکہ ان کو معاف کیجئے، اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجئے، اور ان سے مشورہ بھی کیجئے۔ رب کائنات نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ
لنت لہم، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کرام کے لیے نرم ہو گئے، نرم ہو گئے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور فرمایا اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ اگر آپ بد اخلاق ہوتے، اگر آپ بد خلق ہوتے، اگر آپ شدت پسند ہوتے تو یہ جو آپ کے ارد گرد صحابہ کرام ہیں یہ آپ کے پاس نہیں رہتے، بلکہ یہ منتشر ہو جاتے، آپ سے دور بھاگتے۔ مگر رب کائنات نے، رب العالمین کی رحمت سے آپ نرم مزاج کے ہیں اور آپ با اخلاق ہے، لہٰذا فاعف عنہم واستغفر لہم، آپ ان کو درگزر کیجئے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجئے، وشاورہم فی الامر، اور کاموں میں ان کے لیے ان سے مشورہ کیجئے، اور پھر جس پر آپ کی رائے مطمئن ہو جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توکل کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، فرمایا اکرموا اصحابی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، فرمایا کہ تم میرے صحابہ کرام کی عزت کرو، میرے صحابہ کرام کا ادب و احترام کرو، پھر جو ان کے بعد آنے والے ہیں ان کا بھی ادب و احترام کرو، پھر جو ان کے بعد آنے والے ہیں ان کا بھی ادب و احترام کرو۔ ایک اور روایت کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرموا اصحابی فَإِنَّهُمْ خِيَارُكُمْ، کہ تم میرے صحابہ کرام کی عزت کرو، ادب و احترام کرو، ان کی تعظیم کرو، کیونکہ وہ تم میں سے سب سے بہترین اور سب سے اچھے لوگ ہیں۔ سامعین کرام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق ان کی سیرت کو جاننا، صحابہ کرام کون ہیں، ان کے بارے میں رب کائنات نے قرآن کریم کے اندر کیا بیان فرمایا ہے، ان کے متعلق جاننا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ صحابہ کرام کا ایمان ہمارے لیے معیار ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی تعریف رب کائنات نے اپنی مقدس کتاب قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تعریف عظمت اپنے احادیث مبارکہ کے اندر بیان فرمائی ہے۔ صحابہ کرام وہ ہیں کہ جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور آپ کے فرامین کو اپنے کانوں سے سنا۔ صحابہ کرام وہ ہیں جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو، ایک ایک فرمان کو، ایک ایک حدیث پر عمل کر کے اس کو یاد کیا اور امت تک پہنچا دیا۔ صحابہ کرام جنہوں نے اسلام کے خاطر اپنی مالی اور جانی قربانیاں پیش فرمائی اور فرما برداری کی ایسی مثالیں قائم فرمائی کہ رہتی دنیا تک ان کو یاد کیا جائے گا۔ مگر ان کی عظمت فضیلت بیان کرنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہوگا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کون ہے، صحابہ کی ڈیفینیشن تعریف کیا ہے۔ صحابہ صحابی کی جمع ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الصحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمانا بہ ومات علی الاسلام، فرمایا صحابی وہ ہے کہ جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حالت ایمان میں ملاقات کی۔ من لقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ، کہ جس نے حالت ایمان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، ومات علی الاسلام، اور پھر اسلام پر ہی وہ فوت ہوا ہو تو وہ صحابی ہے۔ اس ڈیفینیشن کے اندر پھر اس کی وضاحت بیان کرتے ہوئے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر اس شخص کو صحابی تصور کیا جائے گا، شمار کیا جائے گا کہ جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان کر آپ پر ایمان لانے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہوگی اور پھر دنیا سے اسی حال میں فوت ہوا ہوگا کہ وہ حالت مسلمان ہو کر مرا ہوگا تو وہ صحابی ہے، چاہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کم مدت تک رہا ہو یا بہت زیادہ مدت تک رہا ہو، چاہے اس نے محمد الرسول کی کوئی ایک حدیث روایت کی ہو یا نہ کی ہو، چاہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں شریک ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، چاہے اس نے اپنی آنکھوں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو یا بصارت نہ ہونے کی وجہ سے آپ کا دیدار نہ کر سکا ہو، تو ہر دو صورت میں وہ صحابی شمار کیا جائے گا۔
اور وہ شخص ہرگز صحابی نہیں شمار کیا جائے گا کہ جس نے پہلے آپ پر ایمان لایا، آپ سے ملاقات کی، لیکن پھر مرتد ہو گیا، یعنی اس حال میں وفات ہوئی کہ اس نے اسلام چھوڑ دیا تھا، وہ صحابی شمار نہیں کیا جائے گا۔ تو صحابہ کرام کی ڈیفینیشن تعریف جاننے کے بعد اب ہم یہ دیکھتے ہیں قرآن کریم کے اندر رب کائنات نے صحابہ کرام کی کیا عظمت بیان فرمائی ہے۔ رب کائنات نے سورہ محمد سورہ فتح کے اندر ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ فرمایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بے شک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہاں پہ رب کائنات معہو کے جگہ اصحابہ بھی کہہ سکتا تھا، لیکن جو وزن معہو کے اندر ہے وہ اصحابہ کے اندر نہیں ہے، اسی لیے رب کائنات نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد الرسول اور آپ کے ساتھ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے لیے سخت ہے، اللہ کے دشمنوں کے لیے وہ سخت ہے، ورحماء بینکم، اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے وہ نرم ہے، وہ رحم دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہوا کرتے ہیں، سکھ کے اندر دکھ کے اندر، جو جہاد کے اندر، جو قتل و غارت کے اندر، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حکم پر ایک ایک اشارے پر ناچنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، جو صحابہ جنہوں نے اپنی جان و مال سب کچھ اسلام کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کر دیا، وہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ فرمایا تراہم رکعا سجدا یبتغون، آپ ان صحابہ کرام کو دیکھیں گے وہ کثرت سے رکوع کرتے ہیں، وہ کثرت سے سجود کرتے ہیں، وہ بہت زیادہ عبادت آپ ان کو کرتے پائیں گے، وہ بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں، بہت زیادہ نیک اعمال کرتے ہیں، مگر وہ نیک اعمال، وہ عبادت دکھلاوے کے لیے نہیں کرتے ہیں، وہ عبادت کسی اور کو خوش کرنے کے لیے نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عبادت کے ذریعے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، عبادت کے ذریعے سے اپنے معبود برحق رب العالمین کو خوش کرنا چاہتے ہیں، رب العالمین کو راضی کرنا چاہتے ہیں، رب العالمین کا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عبادت کرتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور فرمائے صحابہ کرام کی نشانی ہے کہ سجدوں کے ذریعے سے ان کے چہرے پر سجدے کے نشانات ظاہر ہوں گے، دور سے وہ پہچانے جائیں گے، ان کے چہروں پر عبادت کا اثر موجود ہوتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے چہروں پر۔ جس طرح سال کے اندر بچے سکول کے اندر پڑھتے ہیں، پھر سال میں ان کا امتحان لیا جاتا ہے، اور پھر اس امتحان کے مطابق اس کی کارکردگی کے مطابق اس کے کتنے نمبرات آتے ہیں، پھر ٹیچر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ فیل ہے یا پاس ہے۔ اسی طرح رب کائنات نے اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا بھی امتحان لیا۔ فرمایا رب کائنات نے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، فرمایا صحابہ کرام وہ ہیں جن کے دلوں کے تقوی کا امتحان رب کائنات نے لیا، لیکن کیا وہ امتحان کے اندر پاس ہوئے یا فیل ہوئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا۔ فرمایا سبقت لینے والے مہاجرین اور انصار میں سے، انصار صحابہ اور مہاجرین صحابہ میں سے جنہوں نے سبقت لی ایمان لانے میں، ہجرت کرنے میں، فرمایا والذین اتبعوهم بإحسان، اور جن لوگوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اتباع کی، ان کی پیروی کی، ان کے نقش قدم پر احسان کے ساتھ چلتے رہے، رب کائنات نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رب العالمین ان سے راضی ہو گیا اور وہ رب العالمین سے راضی ہو گئے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کا جو امتحان لیا، پھر اس کا رزلٹ
خود رب کائنات نے قرآن کریم کے اندر نازل فرمایا اور ان کے متعلق یہ سرٹیفکیٹ نازل فرمائے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ میں ان صحابہ کرام سے راضی ہو گیا اور وہ مجھ سے راضی ہو گیا۔ گویا رب کائنات نے صحابہ کرام کو پاس قرار دیا اور فرمایا ان صحابہ کرام کے لیے اور ان کی جو پیروی کرتے ہیں ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتے ہیں اور وہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے، اور ذالک الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جہنم سے نجات ملنا، جنت کے اندر داخل ہو جانا، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جہنم سے نجات ملنا یہ بھی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جس طرح رب کائنات نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے چنا، ہمارے لیے منتخب فرمایا، اسی طرح رب کائنات نے جو صحابہ کرام ہے انہیں ہمارے لیے چنا، انہیں ہمارے لیے منتخب فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو رب کائنات نے منتخب فرمایا ہے، رب کائنات نے انہیں چنا ہے۔ جیسے کہ رب کائنات فرماتے ہیں هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، فرمایا رب کائنات نے اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مدد کے لیے، آپ کی نصرت کے لیے صحابہ کرام کو منتخب فرمایا ہے، جو ہر وقت آپ کی مدد کرتے رہیں گے، جو اپنی جانوں کو قربان کرتے رہیں گے، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے منتخب فرمائے ہیں۔ غزوہ بدر کا موقع ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہمیں بدر لڑنے جانا ہے، بدر کا جنگ لڑنے جانا ہے۔ باقی تمام صحابہ کرام تیار ہیں جنگ کرنے کے لیے، جنگ لڑنے کے لیے، لیکن انصار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا ہے، چونکہ انصار صحابہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ ہم مدینہ کے اندر لڑیں گے، لیکن اب بدر مدینہ سے باہر ہے، اب مدینہ سے باہر لڑنے جانا تھا۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آزما رہے ہیں ذرا یہ کیا جواب دیں گے۔ تو انصار صحابہ کرام میں سے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑا ہوئے اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی قوم نے کہا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا لڑنے کے لیے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جواب دیا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتَلَ أَنَّهَا هُنَا قَائِدُونَ۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ تم اور تمہارا رب لڑو، ہم تو بس یہیں بیٹھے رہیں گے، ہم اس طرح آپ سے نہیں کہیں گے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امضی ونحن معک، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جان بھی آپ کے لیے قربان ہے، ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ ساتھ ہیں، آپ کے لیے تیار ہیں، آپ جو بھی حکم کرتے رہیں گے ہم اس پر لبیک کہنے والے ہیں۔ اور اس لیے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا ویسے جواب ہم آپ کو نہیں دیں گے، بلکہ آپ کے لیے تو ہمارا سب کچھ قربان ہے، حاضر ہے، لہٰذا ہم تیار ہیں جنگ لڑنے کے لیے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام لوگوں کے دلوں کو دیکھا، تمام لوگوں کے دلوں میں سے سب سے بہتر دل، سب سے اچھا دل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا، تو رب کائنات نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت عطا فرمائی، آپ کو نبوت کے منصب پر فائز فرما دیا، اور اس کے بعد رب کائنات نے دوبارہ تمام لوگوں کے دلوں کو دیکھا، اور ان تمام لوگوں کے دلوں میں سب سے بہترین، سب سے اچھے دل والے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے دلوں کو پایا، تو رب کائنات نے انہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب فرما دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی انہیں بنا دیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں اگر تم کسی کی اقتداء کرنا چاہتے ہو، اگر تم کسی کے پیچھے پیچھے چلنا چاہتے ہو، کسی کی پیروی کرنا چاہتے ہو، تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی پیروی کرنا، ان کی اتباع کرنا، ان کے پیچھے پیچھے چلنا، کیونکہ وہ سچے دل والے تھے، وہ اچھے دل والے تھے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، انہیں رب کائنات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب فرمایا تھا، وہ کم تکلف کرنے والے تھے، وہ صراط مستقیم پر قائم تھے، لہٰذا تم بھی ان کے راستے پر چلنا، ان کی اتباع کرنا، ان کی پیروی کرنا، اگر دنیا کے اندر آپ کسی کے پیچھے چلنا چاہتے ہو۔
سامعین کرام، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نظریں اٹھائی اور ستارے چمک رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا النجوم امانۃ للسماء فاذا ذهبت النجوم اتى السماء بما توعد۔ فرمایا یہ جو ستارے ہیں یہ آسمان کے لیے امان ہے، یعنی جب تک یہ ستارے آسمان پر چمکتے رہیں گے، جب تک یہ ستارے آسمان پر باقی رہیں گے تو آسمان بھی باقی رہے گا، آسمان بھی قائم رہے گا۔ فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءُ بِمَا تُوعَدُ، مگر جب یہ ستارے قیامت کے روز گر جائیں گے، جب یہ ستارے چور چور ہو کر گر جائیں گے تو آسمان بھی پھٹ جائے گا، آسمان بھی باقی نہیں رہے گا۔ اور فرمایا وَأَنَا أَمَانَةٌ لِأَصْحَابِي فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ۔ فرمایا میرا باقی رہنا دنیا کے اندر صحابہ کرام کے لیے امن و امان ہے، یعنی جب تک میں دنیا کے اندر باقی ہوں صحابہ کرام کے لیے امن و امان ہے، صحابہ کرام امان کے اندر رہیں گے۔ فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ۔ فرمایا جب میں یہ دنیا چھوڑ کر چلے جاؤں گا تو صحابہ کرام پر وہ وقت آ جائے گا جس کا صحابہ کرام سے وعدہ کیا گیا تھا، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد صحابہ کرام پر مشکلات کا انبار ٹوٹ پڑا، آپ کو آزمائشیں شروع ہو گئی۔ اسی طرح فرمایا یہ صحابہ کرام اس امت کے لیے امان ہے، یعنی جب تک یہ صحابہ کرام اس امت کے اندر باقی رہیں گے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی وجہ سے یہ امت امن و امان کے اندر رہیں گے، لیکن جب یہ صحابہ کرام یہ دنیا چھوڑ کر چلے جائیں گے تو امت کے اندر وہ وقت آ جائے گا جس کا امت سے وعدہ کیا گیا۔ اور یہی بات ہوئی جب تک صحابہ کرام دنیا کے اندر موجود تھے تب تک دنیا کے اندر کوئی فرقے واریت نہیں تھی، امن و امان قائم تھا، کوئی بدعت خرافات نہیں تھی، لیکن جو ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے تو اس امت کے اندر فرقے واریت شروع ہو گئی، بدعت خرافات شرک سب کچھ عام ہو گیا۔ لہٰذا اگر اقتداء کرنا چاہتے ہو تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اقتداء کرو۔ صحابہ کرام کی عظمت اور اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی ایسا ترازو نہیں ہے کہ جس ترازو پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان کو تولا جا سکتا ہو۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا۔ فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو گے، احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو گے تو تم میرے صحابہ کرام کے ایک مد یا آدھا مد کے برابر بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو۔ یعنی اگر کسی صحابی نے غربت کی حالت میں تھوڑا سا خرچ کیا ہو، اگر تم بعد والے احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو گے تو میرے صحابہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو۔ یہ صحابہ کرام کی عظمت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جو یہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لقب ملا ہے یہ یوں ہی نہیں ملا ہے، بلکہ اس کے لیے انہوں نے اپنی مالی جانی قربانیاں پیش فرمائی ہیں، اس کے بعد یہ انہیں یہ لقب رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی سرٹیفکیٹ رب کائنات نے آسمان سے نازل فرمائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اسلام کی تقویت کے لیے مال کی ضرورت ہے، اب اپنا مال پیش کرو، اپنی استطاعت کے مطابق جس کو جتنی استطاعت ہے وہ مال پیش کرے اسلام کے خاطر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں گھر گیا اور جو گھر میں مال تھا ایک حصہ گھر کے لیے رکھا اپنے اہل و عیال کے لیے اور ایک حصہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، اور کہا کہ میں یہ سوچنے لگا کہ آج تو میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھ جاؤں گا، کیونکہ وہ کوشش کرتے تھے کہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھنے نہیں دیتے تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ میں نے اتنا مال لایا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا مال پیش نہیں کر سکیں گے، لہذا وہ سوچ رہے تو میں تو جیت گیا۔ لیکن جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ما ابقیت لأہلک، کہ تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا کچھ باقی چھوڑا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، فرمایا، ابقیت لہم اللہ ورسولہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چھوڑا ہے، بس اس کے علاوہ جو بھی کچھ میرے گھر کے اندر تھا وہ سارا آپ کی خدمت میں حاضر کر لیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے اور کہنے لگے کہ میں کبھی بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نہیں نکل سکتا ہوں۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے اپنا سب کچھ اسلام کے خاطر قربان کر دیا، لیکن آج ہم پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ایک دفعہ جنگ کے اندر ابھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن، ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، باپ اور بیٹے کا سامنا ہو گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامنا اپنے بیٹے عبد الرحمن سے ہوا اسلام کے خاطر لڑنے کے، وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور جو عبد الرحمن بیٹا تھا اس کی تلوار کے نیچے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی مرتبہ آئے، لیکن بیٹے نے باپ کی شفقت کی وجہ سے تلوار نہیں چلائی۔ جب پھر بیٹے نے اسلام قبول کیا اور ایک دفعہ جنگ بدر کا واقعہ بیان کر رہے تھے، تو بیٹے نے کہا کہ میرے ابا جان، اس جنگ کے اندر آپ کئی مرتبہ میری تلوار کے نیچے آئے تھے، لیکن باپ کی شفقت کی وجہ سے، باپ کے ادب و احترام کی وجہ سے میں نے تلوار نہیں چلائی۔ مگر اللہ اکبر، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا، اے میرے بیٹے، اگر تم میری تلوار کے نیچے ایک مرتبہ بھی آئے ہوتے تو میں اسلام کے خاطر، ایمان کے خاطر تمہاری گردن اڑا دیتا۔ یہ تھا ایمان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، صحابہ کرام کا۔ آج تو جان کی قربانی اسلام کے لیے پیش کرنا ہمارے لیے تو دور کی بات ہے، ہم تو اسلام کو اپنے آپ پر، اپنے گھروں پر نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارے گھروں کے اندر بے نمازی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دن اور رات میں نافرمانی ہوتی ہے، لیکن ٹس سے مس نہیں ہوتا ہے۔ صحابہ کرام جنہوں نے اسلام کے خاطر سب کچھ اپنا قربان کر دیا تھا، اسی لیے رب کائنات نے فرمایا، لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاہدوا باموالهم وانفسهم واولئک لهم الخیرات واولئک هم المفلحون۔ فرمایا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو آپ کے ساتھ ساتھ جہاد کرتے ہیں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنے نفسوں کے ساتھ، انہی کے لیے خیر ہے اور وہی لوگ کامیاب اور کامران ہونے والے ہیں۔ اس مہینے کے اندر ان عظیم شخصیات پر زبان درازی کی جاتی ہے، ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے، ان کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ سامنے کرام، ہمارا یہ ایمان ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت ایمان کی نشانی ہے، اور صحابہ کرام سے بغض منافقت کی، نفاق کی علامت ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار، کہ انصار صحابہ سے محبت کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے، اور انصار صحابہ سے بغض رکھنا، عداوت رکھنا، دشمنی رکھنا یہ نفاق کی، منافقت کی علامت ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کرام سے کوئی محبت نہیں کر سکتا ہے سوائے مومن کے، مومن ہی ان سے محبت کر سکتا ہے، اور صحابہ کرام سے منافق بغض رکھ سکتا ہے، نفرت کر سکتا ہے۔ کائنات کے اندر انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد سب سے عظیم ترین شخصیات وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، آپس میں ان کے مراتب ہیں۔ مثلا سب سے افضل ترین صحابی وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اسی طرح ہر صحابی کی اپنی اپنی فضیلت ہے، لیکن عمومی طور پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آخری صحابی تک تمام کے تمام صحابی جنتی ہیں۔ وَقُلَ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، رب کائنات تمام صحابہ کرام سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔
صحابہ کرام کو گالیاں دینا، ان کو برا بلا کہنا یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ فرمایا جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں پر بہتان تراشی کرتے ہیں، ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، وہ کھلم کھلا گناہ کا بوجھ اور بہتان کا بوجھ اپنے سروں پر اٹھاتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو میرے صحابہ کو گالی دیتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو، اس پر تمام فرشتوں کی لعنت ہو، اس پر تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ وہ انسان لعنتی ہے، لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو ملعون قرار دیا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو گالی گلوچ دیتا ہے، ان کو برا بھلا کہتا ہے۔ ان دلائل سے یہ معلوم ہوا کہ ہمیں اپنے دلوں کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کینہ بغض نہیں رکھنا چاہیے، اپنی زبانوں کو ان پر سب و شتم اور ان کو گالی گلوچ دینے سے پاک رکھنا چاہیے، وگرنہ یہ بات جان لینی ضروری ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا بلا کہتا ہے، ان کو گالیاں دیتا ہے، وہ دراصل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے۔ جو صحابہ کرام کی آپ گیری کرتا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ گیری کرتا ہے، کیونکہ صحابہ کرام تو وہ ہیں جنہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی ثقافت اور صداقت کو بیان فرمایا ہے، جنہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دنیا کے اندر دی ہے۔ اور وہ انسان دراصل جو صحابہ کرام کو گالیاں دیتا ہے وہ رب کائنات پر اعتراض کرتا ہے، کیونکہ صحابہ کرام کو منتخب کرنے والے رب ذوالجلال ہے۔ اور وہ انسان دین اسلام پر اعتراض کرتا ہے، کیونکہ جو دین اسلام ہم تک پہنچا ہے وہ صحابہ کرام نے نقل فرمایا ہے، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا ہے۔ حضرت امام زرعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب تم ایسے شخص کو دیکھو جو صحابہ کرام پر تنقیص کرتا ہو، جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہتا ہو، تو جان لینا چاہیے زندیق ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، قرآن حق ہے، اور قرآن اور حدیث جو ہم تک پہنچا ہے وہ صحابہ کرام کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ یہ لوگ صحابہ کرام پر کچڑ اچھالنا چاہتے ہیں اور قرآن اور حدیث کو باطل قرار دینا چاہتے ہیں، اور گستاخوں کی سزا کیا ہے؟ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی ہیں، ایک عورت نے ان پر تہمت لگائی کہ اس نے میری زمین ہڑپ لی ہے ظلماً، ایک عورت نے تہمت لگائی، اور اس وقت مروان بن حکم کا دور خلافت تھا۔ اس کے عدالت میں وہ معاملہ جب گیا، مروان نے کہا کیا تم نے صحیح میں اس عورت کی زمین ہڑپی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں اس کی زمین کیسے ہڑپ سکتا ہوں، کیونکہ میں نے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے من اخذ شبرا من ارض ظلما فانه يتوقه يوم القیامة من 7 ارضین۔ فرمایا جس نے دنیا کے اندر ایک بالشت کسی کی زمین ہڑپی ہو ظلمن، کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہو ایک بالشت کے برابر، فرمایا رب کائنات قیامت کے دن اس کے گردن پر 7 زمینوں کا توق پہنائیں گے، 7 زمینوں کا توق اس کی گردن پر ہوگا قیامت کے روز، جس نے کسی کی زمین ہڑپی ہوگی۔ لہذا میں کیسے اس عورت کی زمین ہڑپ سکتا ہوں؟ تو پھر اس مروان نے اسے رہا کر دیا، لیکن اس گستاخ عورت نے توبہ نہیں کیا، تو حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بد دعا دی، فرمایا کہ اللہم ان کانت کاذبۃ فاعمی بصرہا، فرمایا اگر تو نے جھوٹ بولا ہے، اگر جھوٹی تہمت تو نے مجھ پر لگائی ہے تو دنیا کے اندر اندھی ہو جا، اور وہ عورت اندھی ہو گئی۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر زبان درازی اور ان پر بہتان تراشی کرنے کا نتیجہ دنیا کے اندر، پھر آخرت کے اندر کیا ہوگا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حق کے معیار ہے، حق کے معیار ہیں۔ صحابہ کرام اس امت کے سب سے افضل ترین لوگ ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور رب کائنات نے ان کی تقوی اور ایمانداری کی گواہی دی ہے، ان کی اقتداء اور اتباع کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت
حاصل ہوئی تھی وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآن اور حدیث کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے۔ قرآن اور حدیث پر اس وقت تک چلنا ناممکن ہے جب تک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ہم اپنے لیے معیار اور آئیڈیل جب تک نہ مانیں گے۔ قرآن اور حدیث کو، دین کو ویسے ہی سمجھنا ہوگا، ویسے ہی اس پر چلنا ہوگا جیسے صحابہ کرام نے سمجھا ہے، جیسے صحابہ کرام چلے تھے، کیونکہ رب کائنات نے فرمایا فَآمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا کہ اگر تم بھی صحابہ کرام جیسے ایمان لاؤ گے تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ جس طرح وہ قرآن اور حدیث پر چلے، جس طرح وہ اسلام پر چلے ہیں، اگر تم بھی ویسے ہی چلو گے تو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ اور فرمایا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ واضح ہو جانے کے بعد رسول اکرم کی مخالفت کرتے ہیں اور صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہ جہاں چلنا چاہتے ہیں رب کائنات نے وہی متوجہ کر دیتے ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے جو صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے۔ کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہدایت یافتہ قرار دیا۔ فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق لا یضرهم حتی من خالفهم، فرمایا کہ ایک جماعت ہمیشہ سے حق پر قائم رہے گی، ایک جماعت ہمیشہ سے حق پر قائم رہے گی، مخالفت کرنے والے، ان کو تکلیف پہنچانے والے تکلیف نہیں پہنچا سکتے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ اور دوسری روایت کے اندر فرمایا اس امت کے اندر 73 فرقے بنیں گے اور تمام کے تمام فرقے جہنم کے اندر داخل ہوں گے الا ملۃ واحدہ، سوائے ایک جماعت کے۔ فرمایا صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جماعت کون سی ہوگی؟ فرمایا وہ جماعت میرے صحابہ کی جماعت ہوگی جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام ہیں، جن کا عقیدہ، جن کا نظریہ، جن کے اعمال، جن کی عبادات، جن کا ہر ایک عمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور صحابہ کرام کے طریقے پر ہوگا تو وہی جماعت کامیاب ہونے والی جماعت ہے، وہی جماعت جنتی جماعت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ کہنے سننے کی ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما، یا اللہ اخلاص عطا فرما، یا اللہ صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو بھی گزر گئے ہیں انہیں کروٹ جنت الفردوس عطا فرما دے، یا اللہ ان کے خطاؤں کو معاف فرما دے، یا اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ جب بھی ہمارا خاتمہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو، یا اللہ جو بھی اسماعیل میں بیمار ہے یا اللہ شفاء کاملہ شفاء عاجلہ عطا فرما، شفاء کاملہ شفاء عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے حال پر رحم و کرم فرما، یا اللہ ہمارے حال پر رحم و کرم فرما، یا اللہ ظلم سے نجات عطا فرما، یا اللہ ظلم سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کو ہر کہیں کامیابی اور کامرانی عطا فرما، ظلم سے نجات عطا فرما، یا اللہ ظلم سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ جب بھی ہمارا خاتمہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔